امریکہ 24 گھنٹے میں ایران پر حملے کے لیے تیار۔ خبر ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ، کہا کہ امریکی صدر نے ایران میں مداخلت کا فیصلہ کر لیا۔ ایران میں امریکی مداخلت کے لیے اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران سے متعلق فوجی حکمت عملی تیار ہے۔ ایران میں فتح کا حصول مقصد ہے، میرا مقصد جیتنا ہے اور مجھے فتح پسند ہے۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو سخت کارروائی کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے قطر کی العدید ایئر بیس پر فضائی اور میزائل دفاع کے لیے نیا سیل قائم کر دیا۔ میشیگن میں تقریب سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کی مدد پہنچنے والی ہے۔ مظاہرین اپنا احتجاج جاری رکھیں، اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، قاتلوں کے نام یاد رکھیں، انہیں جلد ان کے جرائم کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ٹرمپ کا امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ برطانیہ نے قطر میں امریکی اڈے سے اپنے فوجی واپس بلا لیے۔ پاکستانی شہریوں کا بھی ایران سے انخلا جاری، 3 دن میں 377 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ امریکہ نے حملے کے لیے ایران کے 50 اہداف چن لیے۔ ڈیلی میل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو فوجی کارروائی کے لیے اہداف کی تفصیلی فہرست اور نقشے فراہم کر دیے گئے۔ اہداف میں اسلامی انقلاب گارڈز کور کا ہیڈ کوارٹرز اور فوجی تنصیبات شامل۔ قطر میں العدید مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ العدید میں تقریباً 10,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کا امریکی سرگرمیوں پر فوری تبصرہ کرنے سے گریز۔ امریکہ اور ایران کے اعلیٰ حکام کے درمیان براہ راست رابطے معطل۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران پر امریکی حملے کے خدشات بڑھ گئے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران میں فوجی مداخلت کی مخالفت کر دی۔ کہا کہ ایران میں امریکہ کی مہم جوئی ناکام ہوئی، اب بھی ناکام ہوگی۔ امریکہ کی مدد کرنے والے ملکوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران کی امریکی فوجی تنصیبات کے حامل ممالک کو وارننگ۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ حملہ ہوا تو امریکہ اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈے واقع ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ایروسپیس کمانڈر ماجد موسوی نے کہا کہ انقلابی گارڈز ہر حملے کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد ایرانی میزائل کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی وزیر دفاع عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ہمیشہ امریکہ کو اپنی جنگوں میں گھسیٹنے کی کوشش کی۔ پرتشدد مظاہروں سے ہماری سڑکیں لہو لہان ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کھلے عام کہتا ہے کہ اس نے مظاہرین کو جنگی ہتھیار دیے۔ ایران میں 100 سے زائد افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا۔ تہران یونیورسٹی کے باہر ایرانی شہریوں کا بڑا اجتماع۔ دارالحکومت میں ہزاروں ایرانیوں کی نماز جنازہ میں شرکت۔ ایرانیوں کی حکومت کی حمایت میں نعرے۔ ملک میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو مسترد کر دیا۔ پرتشدد مظاہروں میں 2,500 اموات کی تصدیق ہوئی۔ جاں بحق افراد میں 148 پولیس اہلکار بھی شامل۔ مظاہروں میں شامل 18,000 سے زیادہ افراد گرفتار۔ ایران میں جلاؤ گھراؤ کی مزید ویڈیوز سامنے آ گئی۔ ایران میں پرتشدد مظاہرین کو پھانسی دیے جانے کا انکار۔ ایرانی چیف جسٹس کی گرفتار مظاہرین کے خلاف فوری اور تیز کارروائی کرنے کا اعلان۔ 16 روز بعد ایران میں مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا۔ تہران سمیت دیگر شہروں میں حالات معمول پر آنے لگے۔ شہروں میں انٹرنیٹ سروس تاحال بحال نہ ہو سکی۔ پچہتر ممالک کے لیے امریکی امیگرنٹ ویزوں کا پروسیس معطل۔ امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان، افغانستان، ایران، بنگلہ دیش بھی فہرست میں شامل۔ روس، برازیل، تھائی لینڈ، مصر کے لیے بھی امیگرنٹ ویزا پروسیس روک دیا گیا۔ آذربائیجان، آرمینیا، الجزائر، بیلاروس، بھوٹان کے نام بھی شامل۔ عراق، اردن، کویت، کرغزستان، قازقستان بھی فہرست کا حصہ۔ لبنان، کولمبیا، کیوبا، کمبوڈیا، مراکش، نیپال اور فلپائن بھی شامل ہیں۔ فیصلے کا اطلاق 21 جنوری 2026 سے ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فیصلہ غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے کیا گیا۔ پہلے سے منظور ویزوں پر سفر کی اجازت ہوگی۔
روس نے امریکی اقدامات کو عالمی نظام کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ امریکہ بین الاقوامی نظام کو تقسیم کر رہا ہے۔ امریکی کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران میں بیرونی مداخلت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ادھر چین نے بھی ایران میں امریکی مداخلت کی مخالفت کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی تعلقات میں طاقت کے استعمال کو تسلیم نہیں کرتے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی امریکہ سے ایران پر حملہ نہ کرنے کی اپیل، کہا کہ کسی بھی حملے سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسی کارروائی سے تیل کی عالمی منڈی متاثر ہوگی۔ امریکی حملے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی عرب کی ایران کو یقین دہانی۔ ایران میں امریکی فنڈنگ سے تنظیمیں چلنے کا انکشاف۔ اسرائیل بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کو فنڈ دیتا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق ایجنٹ جان کریاکو کا کہنا ہے کہ ان تنظیموں کی وجہ سے ایران کو سیکیورٹی کا سنجیدہ مسئلہ درپیش ہے۔ ایران ایسے افراد سے بھرا ہوا ہے جو موساد کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ چین نے ملکی کمپنیز پر امریکی اور اسرائیلی سیکیورٹی سافٹ ویئرز کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ چینی حکام نے کمپنیز سے کہا ہے کہ وہ قومی سلامتی کے خدشات کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے سائبر سیکیورٹی سافٹ ویئر کا استعمال بند کر دیں۔ یہ سافٹ ویئر خفیہ معلومات سے بیرون ملک منتقل کر سکتے ہیں۔ مئی کی جنگ کے بعد دنیا میں پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھ گئی۔ بہت سے ملک دفاعی ساز و سامان کی خریداری کے لیے رابطے میں ہیں۔ دفاعی ساز و سامان کے فروغ سے ملکی معیشت پر اچھا اثر پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ دفاعی پیداوار سے معیشت کو فائدہ ہوگا۔ ایئر فورس نے تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب سے لانچ کیا۔ اس کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہماری افواج دہشت گردوں کے خلاف ہر روز اقدامات کر رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیاب ہوگا۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ گفتگو کے دوران مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کی ملاقات۔ چیف ایگزیکٹو زکری وٹکوف کی قیادت میں امریکی فنٹیک وفد کی جنرل ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ISPR کے مطابق ڈیجیٹل مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ مالی شمولیت اور کراس بارڈر ڈیجیٹل فائنانس پر بھی گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پر زور۔ نجی شعبے کے ذمہ داران کردار کو قومی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ امریکی وفد نے پاکستان میں نجی سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی میں دلچسپی ظاہر کی۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کا ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ کا معاہدہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تیزی سے عالمی ڈیجیٹل فائنانسنگ کا حصہ بن رہا ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل فائنانسنگ کا مرکز بننے کی طرف گامزن ہے۔ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، شفافیت اور عوامی رسائی حکومت کی ترجیح ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور مالیاتی جدت ڈیجیٹل معیشت کا اہم حصہ ہے۔ ڈیجیٹل مالیاتی منڈیوں میں بڑھتی عالمی دلچسپی خوش آئند ہے۔ حکومت کا جدید سیکیورٹی فیچرز والے نئے کرنسی نوٹ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ 100، 500، 1000 اور 5000 کے نئے نوٹ متعارف کرائے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ نے کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور و خوض کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ وفاق بار بار نجکاری کا نعرہ لگائے، نجی شعبے کی شراکت کے ساتھ چلانے کا منصوبہ بنائے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا کہ اوپن اسکائی پالیسی سے PIA کو بہت نقصان پہنچا۔ پیپلز پارٹی نے نجکاری کو ہمیشہ سنجیدگی سے لیا ہے۔ نجکاری پر بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے۔ PIA کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب کرنا چاہیے۔ مزید کہا کہ ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی گیس سے محروم ہے۔ سندھ کے شہروں میں 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی۔ سردیوں میں یہ حال ہے تو گرمی میں کیا ہوگا؟
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج ایک روزہ دورے پر کراچی جائیں گے۔ سہیل آفریدی جام بحق پی ٹی آئی کارکن بلال محسود کے اہل خانہ سے تعزیت کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا عمل جاری۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے لیے محمود خانہ جگزئی اپوزیشن کے متفقہ امیدوار ہیں۔ اسکروٹنی مکمل ہونے پر آج اپوزیشن لیڈر کے نام کا اعلان متوقع۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی ملاقات۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کاغذات کی جانچ پڑتال کریں گے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کے دوران پی ٹی آئی کو بھی بلایا جائے گا۔